الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ ہماری گفتگو نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے سیاسی موقف اور سیاسی نظریات کے حوالے سے چل رہی تھی۔ گزشتہ دروس میں ہم نے امام علی علیہ السلام کی نظر میں حکومت اور سیاست کا نقطہ نظر ان کا ہم نے ملاحظہ کیا، اور ہمارے سامنے نہج البلاغہ کے کلمات کی روشنی میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ امام علی علیہ السلام کے سامنے حکومت ایک وظیفے کی انجام دہی کا ذریعہ ہے، کیونکہ حکومت کے بارے میں دو ہی ہمارے پاس نقطہ نظر آتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت خود ایک عالی ہدف ہے، حکومت کا حصول خود ایک اہم ترین مقصد اور انسانی کمال ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نقطہ نظر جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کا نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کی کوئی اپنی ذاتی قیمت اور حیثیت نہیں ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں فقط اور فقط اگر حکومت مد نظر رکھی جائے تو وہ بکری کی چھینک سے بھی جو مواد بکری کی چھینک کی صورت میں نکلتا ہے اس سے پستر ہے، یا جو جوتا اس قابل نہ رہے کہ اسے مزید گانٹھا جا سکے اس سے بھی کمتر اور حقیر قیمت ہے حکومت کی۔ لیکن اگر حکومت سے مقصود وہ وظائف کی ادائیگی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کا نفاذ ہو، مظلوم کی مدد ہو، عدل و انصاف کا قیام ہو، تو پھر حکومت ایک عالی اور برتر چیز ہے کہ ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے عدل و انصاف قائم کیا جا سکتا ہے اور ظلم و ستم کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کا ہم نظریہ پیچھے گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام نے عدالت کو مرکزی حیثیت دی ہے، اور عدل کے مقابلے میں کسی بھی شے کو اس کے مد مقابل یا مساوی قرار نہیں دیا۔ بہت ساری انسانی خصلتیں، انسانی کمالات اور متعدد اوصاف حسنہ ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام نے عدل اور عدالت کو ان میں برتر و اشرف و اکمل و افضل قرار دیا ہے۔ اسی اثناء میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے امام علی علیہ السلام نے معاشرے میں عدل کو نافذ کیا۔ یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ نظریاتی گفتگو کرتے ہوئے یا انسان معلوماتی گفتگو کرتے ہوئے بہت ساری اچھی باتیں کر جاتا ہے اور انتہائی عمیق اور بہترین پرزینت پر رونق معانی اور معارف کو ذکر کرتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو بہت سے انسان اس عمل میں پیچھے نظر آتے ہیں مختلف مصیبتوں اور مشاکل کی وجہ سے، اور اس راہ کو جسے پہلے خوب اور اچھا قرار دیا تھا اسے ترک کر دیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی سیرت کیا رہی ہے؟ لہذا عدل کی قیمت تو ہمیں پتہ لگ گئی کہ عدل وہ ذریعہ قرار پایا جس سے امام علی علیہ السلام نے ہر شے کی اصلاح کو ضروری قرار دیا۔ عدل کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام کے تمام مسائل کو حل کیا جا سکے، اور یہاں پہ ہم نے تفصیلی طور پہ اس کو ملاحظہ کیا۔ مثلا عدل کے مقابلے میں بعض نظریات آتے ہیں، مثلا اقتصاد، مالیات کے ذریعے سے ایک ملک میں سارے مسائل کو حل کیا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے مسائل حل کیے جائیں۔ بعض اوقات رفائی کام و عوام الناس کا پیٹ بھر کے یا ان کی خوب خدمت کر کے مسائل کو حل کیا جائے۔ مختلف تفکرات معاشروں میں اور مفکرین میں پائے جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا تفکر وہ عدل تھا کہ عدل کا نفاذ کر کے ہر شے کی اصلاح کی جائے، اور اصلاح میں بھی ابتدا کہاں سے کی جائے؟ وہ والی حضرات یعنی حاکموں اور حاکموں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر رہنے والے عوام الناس دونوں کو بیک وقت عدل کے ترازو میں تولا جائے۔ لہذا غرر الحکم اور بعض جگہوں پہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان بھی وارد ہوا ہے، بالعدل تصلح الرعیہ، کہ عوام الناس کی اصلاح وہ عدل کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ
وارد ہوا کہ حاکموں کی اصلاح عدل کے ساتھ کی جا سکتی ہے، کہ یہ کلمات ہم سابقاً نہج بلاغہ میں بھی مطالعہ کر چکے ہیں دروس میں۔ یعنی حاکم حضرات کی اصلاح جو ہے وہ رعیت کی اصلاح کے ذریعے بھی ہوگی اور عدل کے ذریعے بھی ہوگی۔ لہذا عدل ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے عوام الناس کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور حاکموں کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ حکمرانوں کی اصلاح کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ حکمرانوں کو زیادہ سے زیادہ فرصت اور مہلت دی جائے کہ وہ جتنی تباہ کاریاں کرتے رہیں کی جاتی رہیں اور کوئی ان کا محاسبہ نہ کیا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس فکر کے کسی صورت قائل نہیں تھے، لہٰذا ان کے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کیوں نہ ہوں، یا ان کے قریبی ترین ساتھی جناب عبداللہ ابن عباس کیوں نہ ہوں، یا اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام نے حتیٰ کہ امام حسن و حسین علیہ السلام کے متعلق گفتگو کی اور فرمایا کہ اگر انہوں نے بھی وہ کام کیا ہوتا کہ جو تم نے کیا ہے تو میں ان پر بھی وہی حد جاری کرتا کہ جو تمہارے اوپر جاری ہونی تھی۔ کیونکہ امام حسن و حسین علیہ السلام سے ایسا کوئی کام ہوا نہیں، لیکن انہوں نے معیار بیان کرتے ہوئے بتایا کہ میرے قریبی ترین فرزند ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ بھی کسی جرم میں شریک کار نکلے تو ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ لہذا امام علی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اپنے ولاة اور حاکموں اور حکمرانوں کا محاسبہ کیا اور عدل کے ترازو پہ رکھا۔ کسی کی چاپلوسی ہے، کسی کی مدح و ستائش ہے، کسی کی قرابت داری ہے، کسی شے کا انہوں نے خیال نہیں کیا، اور واقعاً یہ چیز ایک بہت ہی دشوار گزار ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان تمام قرابت داری، رشتہ داری اور عزیز اقربا کے علاوہ جو ایک قوت شمار ہو سکتے ہیں معاشرے کے اندر یا ان کے نمائندے معاشرے کے اندر بنتے ہیں، ان کی ناراضگی کو مول کے عدل و انصاف کے پرچم کو پورے کے پوری ریاست میں اس کو وہ پرچم لہلہائیں اور مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیں۔ ایسا بہت مشکل ایک کام ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے تسلسل کو بڑھاتے ہوئے، کیونکہ نہج البلاغہ کے ضمن میں ہمیں اس چیز کو بڑی دقت سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کس طریقے سے معاشرے میں عدل و انصاف کی کوشش کی، کیونکہ عدل کے جو فضائل، کیونکہ ہم نے فضائل کا ایک حصہ تو پڑھا کہ عدل کی کیا قیمت ہے، اور امام علی علیہ السلام کا موقف بھی پڑھا، اور بقیہ جگہوں پہ کلام جیسا الکافی میں بعض روایات آئی ہیں یا غرر الحکم، اس میں امیر المومنین علیہ السلام کا جو کلام آیا ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو وہاں جا کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عدل کی قیمت کیا ہے۔ مثلا یہ جملات غرر الحکم میں امام علی علیہ السلام کے وارد ہوئے ہیں، العدل حیات والجور، بعض جگہوں پہ ہلاکن اور بعض جگہوں پہ والجور ممحاتن، یعنی مٹ جانے والی چیز ظلم و ستم۔ عدل حیات ہے، زندگی عدل ہے، یا عدل کے ذریعے سے حق قائم ہوتا ہے، عدل کے ذریعے سے امن و امان آتا ہے۔ عدل واحد ایسی شے ہے جس سے ہر قسم کا نقص دور ہو جائے گا، اور یہ چیز ہمیں امام مہدی علیہ السلام سے مربوط روایات میں بھی نظر آتی ہے کہ وہاں پہ عدل کی حکومت ان روایات میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما، یا قسطا و عدلا، کہ وہ ظلم و ستم کو ختم کر کے قسط و عدل کے ذریعے سے پوری زمین کو بھر دیں گے۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی پوری دنیا میں جو امن برپا کریں گے اور پوری دنیا میں جو اصلاح برپا کریں گے وہ عدل کے ذریعے سے ہے، عدالت کے ذریعے سے ہے۔ عدل ہمارے پاس یہ واحد ایک ذریعہ بنتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے، کیونکہ ہم اب زمینی حالات پڑھ رہے ہیں اور ان حالات کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ امام علی علیہ السلام نے جب یہ عدل کا نفاذ شروع کیا تو انہیں مشکلات کیا آئیں، اور عدل کے قیام میں کس طریقے سے ایک شدید ترین ٹکراؤ جنم لیتا ہے، کیونکہ عدل کا قیام کسی بھی جگہ پہ آسان نہیں ہے، چاہے امام علی علیہ السلام کے لیے ہو یا بعد میں آنے والے ائمہ علیہ السلام کے لیے ہو یا ان کے پیروں کے لیے ہو کہ جو اپنے امام کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہیں۔ عدل کا قیام انتہائی سخت ایک مرحلہ بن جاتا ہے۔ آج ہم مکتوب نمبر 63 پڑھیں گے کہ جو نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے مطابق مکتوب
اس میں بھی 62-63 نمبر مکتوب بنتا ہے۔ یہ مکتوب امام علی علیہ السلام نے کوفہ کے حاکم و والی ابو موسیٰ اشعری کے نام لکھا۔ انشاءاللہ تعالی جلد ایک موضوع ہمارا آئے گا، اور وہ یہ آئے گا کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں اسلامی ریاست اور اس میں شہروں کی تقسیم اور شہروں پہ جو حاکم یا گورنر مقرر تھے ان کا بیان پڑھیں، کیونکہ اس کے جانے بغیر ہمارے لیے نہج البلاغہ کے مضامین کو سمجھنا آسان نہیں رہے گا۔ آج ہم ابو موسیٰ اشعری کو پہلے پڑھتے ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام انتہائی سخت حالات میں حکومت کے مسند خلافت و حکومت میں آئے، اور وہ ایسے حالات تھے کہ پورے ملک سے احتجاج کرنے والے لوگ فقط ایک مرکز یا چوک پہ احتجاج نہیں کیا انہوں نے، بلکہ انہوں نے دارالخلافہ کیپٹل کے اوپر دھاوا بول دیا، اور جو اس وقت کی پارلیمنٹ تھی جسے دارالامارہ کہتے ہیں، پارلیمنٹ میں گھس کے اس وقت کے حکومت کے رئیس حضرت عثمان بن عفان انہیں برے طریقے سے قتل کر دیا۔ لہذا ایسے حالات میں جب امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت آئی تو معاملات کو سلجھانا فوراً آسان کام نہیں تھا۔ بہت ساری چیزیں جنم لے چکی تھیں۔ ایک طرف سے دین میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ بخاری ہے، اور اسی طریقے سے مسند احمد بن حنبل اہل سنت کی صحیح سند روایات میں وارد ہوا ہے۔ خود ابو موسیٰ اشعری سے بھی ایک روایت وارد ہوئی ہے، عمران بن حسین ہیں ان سے بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، پیچھے پڑھنے والوں نے نماز پڑھی، تکبیرات امام علی علیہ السلام نے رکوع سجود سے پہلے انجام دی۔ جب نماز ختم کر چکے تو پیچھے جو صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی ہے، یعنی طریقہ نماز ہی رسول اللہ کا جو طریقہ نماز تھا وہی محفوظ نہیں رہا معاشرے میں، اس قدر مسائل پیدا ہو گئے تھے معاشرے میں۔ اور یہی امام علی علیہ السلام نے اپنے ایک مکتوب میں بیان فرمایا ہے کہ اس قدر مشکلات میرے اوپر آن پڑی تھی جب یہ خلافت مجھ سے لے لی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب خلافت لے لی گئی تو ایک طرف میرے سامنے یہ منظر تھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے نکل رہے تھے، اور دوسری طرف اسلام کی بنیادوں کو اکھیڑا جا رہا تھا۔ تو ایسے میں نے یہ خلافت کا پیچھا چھوڑ کے دین اسلام کی مدد کی، اور دین اسلام کو باطل سے نکال کے اس کے پاؤں کو مضبوطی سے زمین پہ گاڑ دیا اور حق کا پرچم گاڑ دیا۔ یعنی اگر اس وقت امام علی علیہ السلام خلافت کے لیے کوشش کرتے تو یہ دین اسلام ہی باقی نہ رہتا، اور اس کے ہم اثرات دیکھتے ہیں۔ زمانہ آگے گزرا اور اس گزرتے زمانے کے ساتھ مسائل در مسائل پیش آتے رہے، لہذا اب اسلامی ریاست جو امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی، ایک طرف دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت ساری بدعتیں ایجاد ہو چکی تھیں، نمبر 2 بیت المال کرپشن اور خیانت کا شکار ہو چکا تھا، خالی بیت المال پڑا ہوا تھا، نمبر 3 بڑے بڑے گروہ سیاسی گروہ بن گئے تھے، کیونکہ ایک عرصہ دراز سے علاقوں میں جب ایک حاکم کی حکومت رہے یا ایک خاندان کی حکومت رہے تو یہ بات آج ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک خاندان کی طویل حکومت اس کی آل اولاد میں اس جگہ کی حکومت کا باعث بن جاتی ہے۔ لہذا یہاں پہ ہم قبل اس کے کہ آج ابو موسیٰ اشعری ان کے متعلق اپنی گفتگو کو طویل طور پہ ڈسکس کریں، آپ کے سامنے خلفائے راشدین کے نام سے جو خلفاء امت اسلامیہ میں پہچانے جاتے ہیں، خصوصاً اہل سنت انہیں خلفائے راشدین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، ہم ان کے دور حکومت کو دیکھیں کتنا زمانہ حکومت تھا ان کا۔ سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہری طور پہ خلافت کی مسند کے اوپر براجمان ہوئے وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر ہیں۔ حضرت ابو بکر وہ تقریباً 2 سال 11 ہجری سے لے کے 13 ہجری تک خلافت میں رہے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے دور میں عالم اسلام بہت وسیع پیمانے پہ نہیں پھیلا تھا، اس لیے 6-7 بڑے بڑے علاقے تھے، اور ادھر ہی انہوں نے گورنر بنائے اور والی بنائے، بقیہ علاقے ابھی فتوحات ادھر نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد 13 ہجری کو آئے حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب، اور انہوں نے
13 ہجری سے لے کے 23 ہجری تک حکومت کی، یعنی 10 سال حکومت کی۔ 13 ہجری سے لے کے 23 ہجری تک 10 سال حکومت کا دورانیہ چلا حضرت عمر بن خطاب کا، اور ان کے دور میں عراق اور ایران فتح ہو گیا، کیونکہ عراق جو موجودہ عراق ہے یہ روم کے ماتحت آتا تھا۔ روم جسے آج کے دور میں بھی یورپ سے تعبیر کیا جاتا ہے، انہی کے کنٹرول میں تھا، یعنی یورپ تھا بالفاظ دیگر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یورپ کا دائرہ کار موجودہ ترکی، شام، لبنان، فلسطین، اردن اور موجودہ کاملاً عراق تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ کاملاً ان کے انڈر میں تھا، یہ یورپ کا حصہ شمار ہوتا تھا۔ خلیفہ دوم کے دور میں فتوحات ہوئیں، ایران بھی فتح ہو گیا اور عراق کا ایک بڑا حصہ اور بڑا علاقہ وہ فتح ہو گیا۔ 23 ہجری کو جب خلیفہ دوم قتل ہو گئے تو پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان آئے، اور انہوں نے 23 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک حکومت کی۔ تقریباً 12 سال انہوں نے حکومت کی، اور ان 4 خلفاء میں سب سے طویل دور خلافت کا وہ حضرت عثمان بن عفان کا ہے۔ لہٰذا 23 ہجری سے 35 ہجری تک حکومت کی، اور 35 ہجری میں جب شورشیوں اور دھاوا بولنے والے افراد یا احتجاج کرنے والے افراد کے ہاتھوں خلیفہ سوم قتل ہو گئے، تو پھر امیر المومنین علیہ السلام وہ مسند خلافت کے اوپر آئے، اور امام علی علیہ السلام کا کل دور وہ 5 سال کا ہے۔ لہٰذا 35 ہجری سے 40 ہجری تک امام علی علیہ السلام وہ خلافت میں رہے، اور 40 ہجری کو امام علی علیہ السلام کو ابن ملجم نے شہید کر دیا۔ یہ ہمارے پاس اعداد و شمار تھے۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ اصل پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ عالم اسلام جو اس وقت اسلامی ایک ملک یا اسلامی ریاست تھی، اس میں علاقوں کے اوپر جو والی بنائے گئے وہ بنیادی طور پہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بنائے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جو بڑے بڑے علاقے بنے، ان میں سے ایک یہی کوفہ تھا، موجودہ مصر تھا، اور بقیہ جزیرہ عرب کے بعض علاقے تھے۔ کیونکہ کوفہ اور مصر اس لیے اہمیت کے حامل تھے، ایک تو یہ بارڈر ایریاز کے اوپر تھے جہاں سے روم کے ساتھ جھگڑا ہوا کرتا تھا، اور بعد میں ان علاقوں پہ فوجی چھوانیاں جو ہیں وہ بڑے بڑے محلوں میں تبدیل ہو گئیں، اور بڑے بڑے شہر یہ بن گئے۔ حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں بیان بھی موجود ہے کہ میری سب سے بڑی سپاہ اور فوج وہ مصر میں ہے۔ اس لیے مصر حساس تھا کہ اگر مصر سے بھی حملہ ہو جاتا معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف، اور ادھر سے کوفہ سے حملہ ہوتا، تو یہ درمیان میں ایک سینڈوچ کی طرح شام کے افراد آ جاتے اور فتح یقینی تھی۔ لہٰذا مصر کو انہوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے سے قابو کیا ہوا تھا شام کے باغیوں نے، اور کوفہ میں آئے روز وہ 4-4 5-5 ہزار افراد کا دستہ بنا کے حملے کیا کرتے تھے۔ اب ہم آئیں، مسئلہ شروع جو ہوتا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت سے ہوتا ہے، کہ یہاں پہ دور خلافت جو خلیفہ دوم ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کوفہ ہے، مصر ہے، ان کے والی کون تھے؟ شام کا والی، شام بہت اہم علاقہ تھا، اس شام کے والی کون تھے؟ شام کے والیوں میں جو سب سے پہلے والی شام کے بنے، اگر ان کو ہم ملاحظہ کریں تو شام کے والی میں ابتدا میں آتے ہیں یزید بن ابی سفیان، 18 ہجری کو بنائے گئے، اور یزید بن ابی سفیان سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح ان کی وفات 18 ہجری کو ہے، اور وہ فاتحین میں سے ہیں کہ انہوں نے ہی غالباً ان علاقوں کو فتح کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح ان کو جب خلیفہ دوم نے والی بنایا شام کا، تو مثلا 12 ہجری سے لے کے 18 ہجری، یہ جو درمیان کا عرصہ ہے 12 ہجری سے 18 ہجری کے درمیان، اگر ہم یہ مان لیں کہ 18 ہجری کے قریب ہی مثلا شام فتح ہوا تھا، تو پہلے والی بن جاتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ ہمیں اعداد و شمار ان گفتگوؤں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس یہ بات آئی کہ شام کے پہلے والی وہ ابو عبیدہ بن جراح بنے، لیکن 18 ہجری کو ہی ان کی وفات ہو گئی،
اور ان کی وفات کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب نے یزید بن ابی سفیان کو شام جیسے حساس علاقے کا والی بنا دیا۔ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کا بھائی یزید بن ابی سفیان، لیکن یزید بن ابی سفیان بھی 18ویں ہجری میں ہی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب نے اسی علاقے شام میں یزید بن ابی سفیان کے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو والی بنا دیا، اور معاویہ بن ابی سفیان پورے دور حکومت خلیفہ دوم ادھر کے گورنر رہے، لہذا معاویہ 18 سے 23 ہجری تک ادھر کا ہی گورنر رہا، کوئی اور وہاں پہ نہیں آیا۔ اب آپ نے دیکھا شام جیسے علاقے میں ابتدائے اسلام سے جب سے وہ فتح ہوا ہے، شام کا علاقہ جب سے فتح ہوا ہے، اس در فقط اور فقط ان افراد کی حکومت رہی ہے کہ جو حضرت عمر بن خطاب کے گروہ میں خصوصی گروہ میں شمار ہوتے تھے۔ اس لیے ابو عبیدہ بن جراح کے بعد یزید بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان کے بعد معاویہ بن ابی سفیان، اور ایک طولانی عرصہ اب معاویہ بن ابی سفیان جب 23 ہجری کو عثمان بن عفان آئے تو خلیفہ سوم نے بھی وہاں پہ حکومت تبدیل نہیں کی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 18 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک ایک علاقہ ایک خاندان کے ہاتھوں میں رہے، تو کس طرح سے ممکن ہے کہ وہاں سے وہ خاندان ہٹنے کے لیے فوراً تیار ہو جائے؟ اس لیے یہ ایک اہم ہمارے سامنے اعداد و شمار صرف شام کے علاقے کے اعتبار سے آئے۔ ہم اس کے بعد آ جاتے ہیں کوفہ۔ کوفہ جب فتح ہوا 21 ہجری سے 23 ہجری تک عمرو بن عاص کو خلیفہ دوم نے بنایا۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ جو حساس علاقے ہیں یہ بنو امیہ یا بنو امیہ کے ساتھ منسلک ان کے وفادار افراد، ان کے ہاتھوں میں یہ علاقے در حقیقت خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے دور میں آئے، لہٰذا 21 سے 23 ہجری تک عمرو بن عاص وہ کوفہ کے والی رہے، اور اسی کوفہ کے ولات میں بعد میں جب خلیفہ سوم آئے تو انہوں نے وہاں پر پھر اسی طریقے سے آگے اپنے رشتہ دار اور اپنے قرابت دار ان کو حکومت دی۔ کوفہ کو ہم تھوڑا سا حساس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ ابو موسیٰ اشعری کا تعلق کوفہ کے عاملین میں سے تھا کہ اگر ہم کوفہ کے گورنروں کو نہ پڑھیں تو یہ والا مکتوب ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے پہلے فرصت میں جو آ کے قدم اٹھایا وہ یہی قدم تھا کہ امام علیہ السلام نے والی حضرات گورنروں کا محاسبہ شروع کر دیا، اور محاسبہ کرتے ہوئے عدالت کے بنیاد بناتے ہوئے نہ قرابت داری کو، نہ عزیز داری کو، نہ صحابی، حتیٰ کہ صحابی میزان بھی نہیں رکھا۔ جیسے بعد میں آنے والے فرقہ جات نے صحابیت کو ایک میزان بنا لیا، صحابیت کو بھی میزان نہیں بنایا، حتیٰ کہ اہل بیت اس معنی میں کہ نسل سادات ہو اس کو بھی معیار نہیں بنایا۔ اس لیے آپ امام علی علیہ السلام کی جو اولاد ہے مختلف اعداد و شمار ہیں، 38 ہے، 39 ہے، 41 ہے، اتنی کثیر اولاد میں سے آپ کسی کو بھی ولات میں سے یا ان گورنروں میں سے نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے نہ اپنے بھائیوں کے بچوں کو حکومت دی نہ اپنے بیٹوں کو حکومت دی۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کی نظر میں نہ صحابیت معیار تھا، نہ نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہونا معیار تھا۔ اور اگر کسی خطبے میں یہ آتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا لفظ امام علی علیہ السلام استعمال کرتے ہیں تو ادھر اہل بیت سے مراد فقط وہ ہستیاں جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسا کے نیچے، چادر کے نیچے جمع کر کے اہل بیت یعنی اہل بیت طہارت جن کو اہل بیت کا عنوان دیا، فقط وہ مراد ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو حاکم بنایا اہل بیت کہہ کے، وہ اہل بیت مراد امام علی علیہ السلام کے ہوتے ہیں۔ وَإِلَّا عام اہل بیت جو نسل سادات سے تعلق رکھتے ہیں یا نسل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے تعلق رکھتے ہیں، امام علی علیہ السلام کی نظر میں حکومت ان کا حق نہیں ہے، اس لیے کسی کو امام علی علیہ السلام نے یہ حق نہیں لینے دیا۔ اس لیے نہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں صحابیت کوئی معیار تھا، نہ ان کی نظر میں رشتہ داری، قرابت داری یا رسول کی نسل میں سے ہونا معیار تھا، نہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں اس دور میں جو ان کی چاپلوسی کرتے، جو ان کے قریب ہوتے، مدح و ستائش کرتے، کوئی بھی ان میں سے معیار نہیں تھا۔ معیار کیا تھا؟ عدالت۔
اب عدل کا جب آغاز عدالت کے نفاذ کا شروع کیا تو سب سے پہلے جن کی پکڑ کی وہ حکمران ہیں، ان کا محاسبہ حکمرانوں کا کیا، حکمرانوں سے پورا حساب کتاب کیا، نااہل افراد کو نکالا باہر اور ان کی جگہ پہ نئے افراد کو موقع فراہم کیا، اور اسی طریقے سے عوام الناس کے اندر عدل و انصاف کی کوششیں امام علی علیہ السلام نے شروع کر دی۔ لہذا عدالت پہلا امر ہے جو امام نے آ کے خلافت میں قدم رکھتے ساتھ انجام دیا، اور یہ فلسفہ اس دور کے لوگوں کو صحیح سمجھ ہی نہیں آتا تھا، جیسے کہ انشاءاللہ ہم گفتگو میں دیکھیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں وہ برعکس امام علی علیہ السلام کو مشورے دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو دور دیکھ چکے تھے اس دور میں عدل و انصاف کو معیار بنا کے علاقوں کی تقسیم نہیں کی جاتی تھی، اس دور میں عدل و انصاف کو معیار بنا کے گورنر نہیں بنائے جاتے تھے، نہ مال کی تقسیم نہ گورنروں کی تقسیم۔ اور ایک عرصہ دراز کم سے کم خلیفہ سوم پہ شیعہ سنی دونوں ہی قائل ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں جو گورنر بنائے گئے ہیں وہ عدل و انصاف کے معیار کے تحت نہیں بنائے گئے، اور انہی کا دور کم سے کم 12 سال کا ہے، اور 12 سال میں ایک معاشرہ اس کا اس عادات اور ان اوصاف کا عادی ہو جاتا ہے جو حکمرانوں کی طرف سے لاگو کیے جاتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم پاکستان کی بھی مثال دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کوئی کہے کہ یار یہاں پہ جامع شرائط عادل فقیہ کی حکومت ہونی چاہیے، تو دیگر حکمران تو دور کی بات، جو اس دین مکتب تشیع کے قائل ہیں وہ بھی مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو اپنے ذہن و وہم و گمان میں بھی نہیں کبھی لائے کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ عدل و انصاف کی حکومت نہیں چاہتے۔ ان کی نظر میں حکومت وہی ہوتی ہے سیاسی پارٹیاں بنائی جائیں اور حکومت کو ہتھیانے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کر کے مفاد مد نظر رکھتے ہوئے آپ حکومت کو حاصل کریں اور اس کا ساتھ دیا جائے جس سے مفاد ملتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے، عادل ہے عادل نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مفاد چاہیے، اس لیے مفاد مل جاتا ہے اس کے گن گاتے ہیں۔ یہی صورتحال ہمیں بالخصوص خلیفہ سوم کے دور میں نظر آتی ہے۔ آئیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کوفہ کی کیا صورت تھی۔ کوفہ میں جو حضرت عمر بن خطاب کے دور میں والی بنائے گئے، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں خلیفہ دوم نے، حضرت عمر بن خطاب نے بصرہ کا والی ابو موسیٰ اشعری ان کو بنا دیا۔ 23 ہجری کو بصرہ کا والی ابو موسیٰ اشعری کو قرار دیا بصرہ کا والی۔ اچھا، اس کے بعد جو یہ کوفہ کا شہر تھا، اس کوفے کے شہر میں سب سے پہلے جن کو حضرت عمر نے والی بنایا 17 ہجری سے 20 ہجری تک، 17 ہجری سے 20 ہجری تک، کیونکہ ان کی حکومت ہی 13 ہجری سے 23 ہجری تھی، اور کوفہ بعد کے ایام میں فتح ہوا تھا، لہذا جب فتح ہوا کوفہ، بالکل اسی طرح جیسے شام فتح ہوا تو ابو عبیدہ بن جراح کو بنا دیا ادھر والی اور گورنر بنایا، لیکن جب کوفہ فتح ہوا تو خلیفہ دوم نے وہاں کا والی سعد بن ابی وقاص کو بنا دیا، سعد بن ابی وقاص کو، اور سعد بن ابی وقاص 17 سے 20 ہجری تک سعد بن ابی وقاص کوفہ کے والی رہے۔ کوفہ کے کچھ عرصے 19 مہینے، 1 سال 9 مہینے جناب عمار یاسر کو بھی خلیفہ دوم نے والی بنایا، پھر انہیں عزل کر دیا، اور عزل کر کے اس حساس جگہ پہ مغیرہ بن شعبہ کو بنا دیا۔ آپ توجہ کریں کیونکہ یہ جو 3 نام میں آپ کی خدمت میں لے رہا ہوں ان کے تذکرے ابھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ کوفہ ایک بڑی چھوانی تھی، ادھر ہی فوج کی اصل قوت پائی جاتی تھی، اور یہ سب سے بڑا شہر عالم اسلام کا بن گیا۔ کوفہ سے بڑا شہر امام علی علیہ السلام کے دور تک بھی کوئی اور شہر اتنا وسیع نہیں تھا۔ جو بڑے بڑے شہر یا صوبے تھے ان خلفاء پہلے 4 خلفاء کے دور میں، ان میں شام ہے، مصر ہے اور کوفہ ہے۔ اس کے بعد کچھ اہمیت کے حامل بھی شہر تھے، جیسے ان میں سے ایک بصرہ آ گیا، لیکن بصرہ اپنی زمینی خدوخال کی وجہ سے، جسے کہتے ہیں جغرافیائی ساخت کی وجہ سے حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ بصرہ سے کوفہ قریب ہو جاتا ہے اور شام بھی اس کے بعد قریب ہو جاتا ہے، اس لیے بصرہ ایک اسٹریٹجیکلی طور پہ ایک اہم شہر شمار ہوتا تھا، لیکن اصل بڑے بڑے شہر یہی مصر ہے، شام ہے اور کوفہ تھے۔
کوفہ میں خلیفہ دوم نے جن کو بنایا وہ سعد بن ابی وقاص تھے۔ سعد بن ابی وقاص کا شمار بھی اموی بادشاہوں اور اموی خلفاء کے قریبی دوستوں اور عزیزوں میں سے ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان نے بھی دوبارہ انہیں کوفہ کا والی بنایا۔ بہرحال آپ سب سے پہلے اسے یاد رکھیں، 17 ہجری سے لے کے 20 ہجری تک یہ اعداد و شمار اس لیے آپ کی خدمت میں تکراراً ذکر کیے جا رہے ہیں کہ انہیں اچھے طریقے سے ہمیں یاد کرنا ہوگا تاکہ ہم اس دور کے مسائل کو سمجھ سکیں۔ 17 ہجری سے 20 ہجری تک سعد بن ابی وقاص، انہیں خلیفہ دوم نے گورنر بنا دیا کوفہ جیسے اہم شہر کا، اور اس کے بعد پھر عمار بن یاسر کو بنایا، اور عمار بن یاسر، جناب عمار بن یاسر وہ 19 مہینے رہے۔ پھر جناب عمار بن یاسر کو عزل کیا، یعنی ہٹا دیا، اور 23 ہجری کو، یعنی جس سال خلیفہ دوم کو قتل کیا گیا تھا اسی سال خلیفہ دوم نے کوفہ کا والی و گورنر مغیرہ بن شعبہ کو بنایا۔ مغیرہ بن شعبہ وہ شخصیت ہیں کہ جس نے امام علی علیہ السلام پہ سب سے پہلے گالم گلوچ شروع کی۔ سب سے پہلے گالم گلوچ جس شخصیت نے امام علی علیہ السلام کے دور میں شروع کی وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ کہ پہلے جا کے بیعت کی امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں، یہ تاریخ طبری اردو میں بھی موجود ہے، آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بالخصوص اس حصے کو ضرور پڑھیں۔ مغیرہ بن شعبہ کیونکہ ایک بڑا نام ہے اور اموی راہ ہموار کرنے والے ایک بزرگ شخصیت شمار کیے جاتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ نے سب سے پہلے امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں 35 ہجری کو جا کے بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد تنہائی میں امام علی علیہ السلام کے پاس یہ مغیرہ بن شعبہ آیا اور آ کے یہ مشورہ دیا کہ ابھی آپ شام کے والی معاویہ بن ابی سفیان اور اسی طریقے سے کوفہ کے والی، مثلا اس وقت کوفہ کے والی عبداللہ بن عامر بن کریز تھے، عبداللہ بن عامر ابن عامر، ان دونوں کو نہ ہٹاؤ۔ امام علی علیہ السلام کو کہا کہ آپ انہیں نہ ہٹائیں، ان دونوں کو اپنی جگہ پہ باقی رہنے دیں، جب آپ کی حکومت تھوڑی مضبوط اور قوی ہو جائے تو ان دونوں کو آپ آرام سے معزول کر دینا۔ امام علی علیہ السلام نے بات سنی اور خاموش ہونے کے تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر واضح طور پہ انکار کر دیا ان کی بات کا۔ اچھا، مغیرہ بن شعبہ یہ کہہ کے باہر چلے گئے۔ اگلے دن پھر دوبارہ مغیرہ بن شعبہ وہ امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ مشورہ دیا کہ میں نے جو کل مشورہ دیا تھا وہ درست نہیں تھا۔ یہ تاریخ طبری میں درج ہے، آپ ضرور اس کا مراجعہ کریں۔ میں نے جو کل مشورہ دیا تھا آپ کو وہ درست نہیں تھا۔ ایک لحظے کے لیے بھی معاویہ بن ابی سفیان اور عبداللہ بن عامر جو کوفہ کا والی ہے اس کو آپ موقع فراہم نہ کریں اور انہیں معزول کر دیں اور ہٹا دیں۔ اس کے بعد وہ پھر مغیرہ بن شعبہ واپس چلے گئے۔ تو اتنے میں عبداللہ ابن عباس وہ آئے اور امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا آپ کو مغیرہ نے کہا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے بتایا کل وہ یہ کہہ رہا تھا اور آج مغیرہ یہ کہہ رہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے اپنی رائے دی کہ کل وہ جو کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا اور آج جو کہہ رہا ہے یہ دھوکہ ہے آپ کو، یہ اس نے دھوکہ دیا ہے۔ یہاں پہ خود عبداللہ ابن عباس کے اوپر بھی ایک حرف آتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام موجود ہیں تو ان کے مقابلے میں انہیں مشورہ دیا جا رہا ہے، جبکہ انہیں اتباع اور اطاعت کرنی چاہیے عبداللہ ابن عباس کو۔ بہرحال ابھی ہم اس پہلو سے جائزہ نہیں لیتے، لیکن وہ یہی مغیرہ بن شعبہ جنہیں خلیفہ دوم نے کوفہ جیسے اہم شہر کا والی بنایا تھا، اور بعد میں یہی مغیرہ بن شعبہ حضرت عثمان کے دور میں یعنی 23 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک مختلف علاقوں کا والی رہا اور گورنر رہا۔ اب عثمانی، کیونکہ احسانات مغیرہ بن شعبہ پہ کس کے ہیں؟ سب سے پہلے تو احسان ہے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کا، وہ کوفہ کی پوری ولایت اور گورنری اور حکومت دے دی۔ اس کے بعد دوسرا کس کا احسان ہے؟ عثمان بن عفان کا، کہ مختلف علاقوں کے اوپر ولایت اور گورنری دی، کوفہ سے ہٹا دیا لیکن مختلف اور دیگر علاقوں کی ولایت دی۔ تو یہاں پہ 35 ہجری کو مغیرہ کو یہ یقین تھا کہ اب مجھے کوئی حکومت نہیں ملنی، اور امام علی علیہ السلام نے پہلی فرصت میں مغیرہ کو ہٹایا۔ جن جن علاقوں میں مغیرہ کی ولایت
یا اس کے اثرات تھے، سب اثرات کو ختم کیا۔ اس لیے مغیرہ شدید مخالف ہو گیا، اور اہل سنت معتبر طرق سے جو حدیثیں پہنچی ہیں اس کے مطابق امام علی علیہ السلام کو گالیاں دینے کا سلسلہ جس شخصیت نے شروع کیا وہ مغیرہ بن شعبہ ہی تھا، اور ازادانہ گالم گلوچ کیا کرتا تھا امام علی علیہ السلام کو۔ یہ آپ نے دیکھا کہ کوفہ کے پہلے والی حضرت عمر کے دور میں 23 ہجری کو رہے، اور وفات عمر تک یہی مغیرہ بن شعبہ والی رہا۔ اس کے بعد آگے عثمان کا دور۔ جناب عثمان بن عفان انہوں نے اپنے دور میں ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کا والی 4 سال رہنے دیا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان علاقے جو اس وقت کے عالم اسلام کے اہم علاقے تھے، ان علاقوں کے والیوں نے ہی امام علی علیہ السلام کے خلاف قدم اٹھائے، کیونکہ ان کو حکومتوں سے برطرف کر دی امام علی علیہ السلام نے آ کے۔ مغیرہ کو بھی برطرف کیا، ادھر سے معاویہ بن ابی سفیان کو بھی برطرف کیا، ادھر سے بصرہ کا والی عثمان بن عفان انہوں نے پہلے بصرہ کا والی ابو موسیٰ اشعری کو بنایا، اور ابو موسیٰ اشعری کو 4 سال والی رہنے دیا، یعنی 23 ہجری کو جب عثمان بن عفان ان کی حکومت کا آغاز ہوا تو اس وقت بصرہ کے والی ابو موسیٰ اشعری تھے۔ یہ جو بصرہ شہر جو اسٹریٹجیکلی طور پہ بڑی حساسیت کا اس وقت کے دور میں حساسیت رکھتا تھا، حساس علاقہ تھا، کیونکہ دارالخلافہ کے قریب تھا، شام سے اس کے روابط بن سکتے تھے، تو یہ جو حساس علاقہ تھا ابو موسیٰ اشعری کے انڈر تھا۔ ابو موسیٰ اشعری نے بصرہ کو عثمان بن عفان نے ہٹایا نہیں، کیونکہ والی حضرت عمر کے بنائے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمر بن خطاب نے یہ وصیت کی تھی عثمان بن عفان کو کہ 4 سال رہنے دینا ہے والی، 4 سال ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کا والی آپ نے رہنے دینا ہے۔ اس لیے انہوں نے 4 سال رہنے دیا، اور 4 سال رہنے کے بعد انہوں نے اسے ہٹا کے عبداللہ بن عامر کو وہاں کا والی بنا دیا۔ اس کے بعد عثمان بن عفان نے کوفہ کا والی، کوفہ کی طرف ہم آ جائیں، کوفہ کا والی عثمان بن عفان نے وہ مغیرہ کو بنا دیا، اور وہاں سے مغیرہ تو پہلی والی تھا، معذرت، کہ خلیفہ دوم کی وفات تک کوفہ کا والی کون تھا؟ مغیرہ بن شعبہ۔ لیکن جب خلافت عثمان آئی تو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو ہٹایا اور سعد بن ابی وقاص کو لے آئے، لہذا سعد بن ابی وقاص کو والی بنا دیا، اور سعد بن ابی وقاص کو والی بنانے کی بھی اصل وجہ خلیفہ دوم حضرت عمر کی وصیت تھی۔ یہ اہل سنت کتب میں لکھے، کوئی شیعہ کتب میں یہ اعداد و شمار وارد نہیں ہوئے۔ یعنی حضرت عثمان نے 2 جگہوں پہ حضرت عمر کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے والیوں کو برقرار رکھا، بصرہ میں ابو موسیٰ اشعری کو، اور کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ کو ہٹا کے سعد بن ابی وقاص کو لے کے آئے، اور یہ وصیت تھی۔ سعد بن ابی وقاص 24-25 ہجری تک یعنی 2-3 سال والی رہے، اور پھر وہاں سے انہوں نے ان کو بعد میں ہٹایا گیا اور مختلف والی رہے، حتیٰ کہ جب حضرت عثمان کے اوپر حملہ کیا گیا تو کوفہ کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا والی ابو موسیٰ اشعری کو بنا دیا جائے۔ آپ ملاحظہ کریں 35 ہجری کو پھر حضرت عثمان نے مجبور ہو کے بصرہ سے ہٹا کے، بصرہ سے تو 4 سال بعد ہٹا دیا تھا، پھر کوفہ کا والی ابو موسیٰ اشعری کو بنا دیا۔ ابھی آپ نام دیکھ رہے ہیں، مغیرہ بن شعبہ، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص، ابو موسیٰ اشعری، یہ سب کے سب امام علی علیہ السلام کے مخالف گروہ نکلے، سب کے سب۔ مصر کے جتنے والی تھے وہ سب کے سب، اسی طرح کوفہ کے والی وہ بھی۔ اس لیے ممکن ہے کہ ناموں میں کوئی رد و بدل ہو جائے، لیکن یہ جو آپ کے پاس اعداد و شمار آ رہے ہیں، امام علی علیہ السلام اب ادھر خلافت میں آئے، اور امام علی علیہ السلام جب 35 ہجری کو انہوں نے خلافت سنبھالی تو اس وقت کوفہ کا والی کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ اشعری کو کیوں بنایا گیا ہے؟ کیونکہ حضرت عثمان سے کوفہ والوں نے شدید مطالبہ کیا اور ان کے اوپر چڑھائی کی ہوئی تھی، تو حضرت عثمان کو بعض تو مطالبات ماننے پڑے،
ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ کوفہ والوں کا بھی انہوں نے قبول کیا اور ابو موسیٰ اشعری کو وہاں کا والی انہوں نے بنا دیا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس دیگر اعداد و شمار آتے ہیں کہ بصرہ ہے، بصرہ کے والی بھی اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام نے ہٹائے۔ بس اب کوفہ کا والی کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری، لیکن کس نے بنایا ہے؟ عثمان بن عفان نے۔ یہ بار بار میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ یہ خط اسی سے مربوط ہے۔ اس لیے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اب والیوں کو جب ہٹایا اور عدالت کو نافذ کیا گورنروں کے اوپر امام علی علیہ السلام نے، تب کیا مشکلات امام علی علیہ السلام کو پیش آئیں؟ کوفہ جیسا اہم شہر وہ ہے ابو موسیٰ اشعری کے۔ امام علی علیہ السلام اس وقت کہاں تھے؟ 35 ہجری کو مدینہ میں۔ مدینہ سے جو کوفہ کا ابھی بھی آپ یہ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، گوگل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہے، تقریباً 1000 سے اوپر کلومیٹر یقینی ہے۔ یقینی طور پہ 1000 کلومیٹر دور ہے کوفہ، اور کوفہ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی چھانی اور سب سے بڑا شہر تھا جہاں پہ قوت پائی جاتی تھی۔ اور اس اہم شہر کا جو والی ہے وہ ابو موسیٰ اشعری ہے۔ کوفہ کے بعد جو شہر آتا تھا وہ شام ہے، اور شام کا جو والی ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ بصرہ کا جو والی ہے وہ عبداللہ بن عامر بن کریز ہے۔ میں نے پیچھے گفتگو میں عبداللہ بن عامر کو کوفہ کا والی بیان کیا، وہ بصرہ کے والی تھے۔ بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام کو حکومت ملی ہے، تو جب حکومت ملی تو کوفہ کا والی کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری، یہ حضرت عثمان نے بنائے ہیں۔ شام کا والی کون ہے؟ شام کا گورنر کون ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ خلیفہ دوم نے بنایا تھا، اور مسلسل حضرت عثمان کے 12 سال حکومت میں وہ ادھر کے گورنر اور والی رہے۔ اس کے بعد بصرہ میں آ جائیں، حضرت عثمان کے ہیں۔ مصر میں آ جائیں، حضرت عثمان کے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے یہ عثمانی گورنر سب کو ہٹا دیا سوائے ابو موسیٰ اشعری کے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جیسے امام علی علیہ السلام کو خلافت ملی، امام نے مصر سے بھی ہٹا دیا اور شام سے بھی ہٹا دیا، بصرہ میں عثمان بن حنیف کا بھیجا، اور شام کے لیے بھی انہوں نے پہلے عبداللہ ابن عباس کو کہا۔ عبداللہ ابن عباس نے معذرت کر لی کہ وہاں پہ تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تاریخ طبری میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ آپ جائیں شام اور ادھر ولایت سنبھالے، کہا کہ وہ لوگ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، قتل کریں گے، اور معذرت خواہی کر لی۔ اسی طرح مصر کا والی انہیں بنایا، کیونکہ مصر آتا ہے کوفہ شام کو پار کر کے مصر آتا ہے۔ اگر آپ ابھی بھی نقشے کے اندر دیکھیں، خشکی کا جو سفر ہے اس کے تحت شام کے علاقے کے بعد مصر آتا ہے، اور مصر وہ جگہ تھی جہاں پہ سب سے بڑی فوج موجود تھی عالم اسلام کی۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ زیرک اور سب سے زیادہ شجاع اور دیندار اس کو مصر کا والی بنایا، اور وہ محمد ابن ابی بکر اور جناب مالک اشتر ہیں۔ آئیں اب ہم کوفہ کے حوالے سے دیکھیں، کیونکہ ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی امام علی علیہ السلام نے آتے ساتھ عثمانی گورنروں کو معزول کر دیا، لیکن کوفہ کے والی ابو موسیٰ اشعری انہیں معزول نہیں کیا۔ تیزی کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری کا ہم ایک جائزہ لیتے ہیں۔ گزشتہ اگر حکومتوں میں دیکھیں تو ابو موسیٰ اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یمن سائڈ پہ بعض جگہوں پہ وہ حکومت یا بعض حکومتی عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں، اور خلیفہ دوم کے دور میں بالخصوص خلیفہ دوم نے ان کو لے کے آئے، اور انہوں نے ان کو بصرہ میں حکومت دی۔ پہلی شخصیت ابو موسیٰ اشعری کو جو گورنری دی، سیاست کے میدان میں لانے والی شخصیت، اور سیاست میں لانے کے بعد ایک بڑے علاقے کی ولایت اور حکمرانی اور گورنری دینے والی شخصیت، وہ خلیفہ دوم ہے، اور وہ ہے بصرہ۔ اور بصرہ میں وہ مسلسل رہے یہاں تک کہ خلیفہ دوم قتل کر دیے گئے، وہ اسی طریقے سے برقرار رہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری کے اسی دور میں اصفہان ہے، قم ہے، اہواز ہے، جو ابھی ایران کے بڑے بڑے علاقے ہیں، یہ سارے فتح ہو گئے۔ یہ سارے فتح بھی ابو موسیٰ اشعری کے اسی دور میں ہوئے جب وہ بصرہ کی پر تھے۔ ابھی آپ ایران کا نقشہ دیکھیں تو ایران کے بارڈر کے ساتھ بالکل ساتھ ہی تقریباً بصرہ ہے۔ تو بصرہ سے پھر یہ بصرہ کے ساتھ بالکل اہواز ہے، جو موجودہ ابھی یہ جو اربعین کے لیے جاتے ہیں وہ بصرہ کے قریب سے ہی جاتے ہیں۔
تو بصرہ کے بالکل ساتھ اہواز شہر ہے یا خوزستان ہے، اس کے بعد پھر یہ قم اور اصفہان کے علاقے آ جاتے ہیں۔ اصفہان تک پورا ایریا وہ فتح ہو گیا ابو موسیٰ اشعری خلیفہ دوم کے دور تک ہی۔ خلیفہ دوم کے بعد بصرہ سے ہٹا کے کوفہ کا والی حضرت عثمان نے بنا دیا، لہذا جناب ابو موسیٰ اشعری ان کی سب ہمدردیاں یا خلیفہ دوم حضرت عمر کے ساتھ تھیں یا حضرت عثمان کے ساتھ تھیں۔ امام علی علیہ السلام کے ساتھ پہلے سے ہی کوئی خاص ایسا تعلق اور ربط ان کا قوی طور پہ موجود نہیں تھا۔ یہ تو حکومت کی جہت سے ہے۔ آئیں ہم ان کی اپنی چند ذاتی زندگی کے بارے میں چند سطریں دیکھ لیں۔ سیر الاعلام النبلاء، شمس الدین الذہبی ان کی کتاب سے نقل کیا جا رہا ہے، یہ جو آپ کی خدمت میں ابھی بیان ہے، اور تاریخ الاسلام ذہبی کی ہے، اس سے نقل کیا گیا، اور الاستیعاب معروف کتاب ہے فی معرفت صحابہ کے اوپر، اس سے یہ نقل کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت کی یہ بڑی کتابیں ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کا نام تھا عبداللہ بن قیس بن سلیم بن حضار، یمن سے ان کا تعلق تھا، اشعری قبیلے سے تعلق تھا۔ اشعری قبیلے کی اکثریت اہل بیت علیہ السلام کے بعد میں محب نکلے، ابتدا میں نہیں تھے، لیکن بعد میں اشعری قبیلے کی بہت بڑی شخصیات جو بعد کے ایام میں امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے دور میں اسی یمن سے اٹھ کے، یمن میں اشعری قبیلہ پایا جاتا تھا، جو موجودہ یمن جہاں پہ ابھی آل سعود نے ظالمانہ حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ادھر اشعری قبیلہ بہت معروف اور بڑا قبیلہ تھا، اور قم میں انہی اشعری قبیلوں کی وجہ سے تشیع پھیلی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو موسیٰ اشعری کے نام سے یہ شخصیت، یعنی مکہ ہجرت سے 21 سال پہلے ابو موسیٰ اشعری کی ولادت یمن میں ہوئی، اور تقریباً 41 یا 42 ہجری یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حکومت میں انتقال ابو موسیٰ اشعری کا۔ ابو موسیٰ اشعری کی ولادت کا یمن سے تعلق ہے، اشعری قبیلے سے تعلق ہے، اور ہجرت سے یعنی ہجرت 1 ہجری سے 21 سال پہلے ولادت ہوئی، اور کہا جاتا ہے 7 یا 8 ہجری سے پہلے جو 7واں یا 8واں سال ہے تب وہ اسلام لے کے آئے، یعنی بالفاظ دیگر ہجرت سے 2-3 سال پہلے ان کے عالم اسلام میں آنے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے حبشہ ہجرت بھی کی، یعنی ان کی پوری حالات زندگی میں چند ہمارے پاس بنیادی نکات ہیں جو ان کی حالات زندگی اہل سنت نے نقل کی ہے، کیونکہ مکتب تشیع میں جو نقل ہوئی ہے ان کی شخصیت، اس میں تو بڑی سخت تنقید اور بڑے سخت الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ خصال شیخ صدوق میں بہت شدید الفاظ وارد ہوئے ہیں، اور اسی طرح دیگر کتب میں ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں شدید الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ہم ابھی اس طرف نہیں جاتے، ہم اہل سنت کتب کی طرف آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ صحابیت کے عنوان سے وہ خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور فضائل زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی نکات کیا تھے ابو موسیٰ اشعری کی شخصیت میں۔ ایک تو یہ تھے کہ ہجرت سے پہلے اسلام لائے، نمبر 2 حبشہ میں انہوں نے ہجرت کی، نمبر 3 خیبر کی جنگ ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ نہیں، خیبر کے غزوے میں شامل تھے اور رسول اللہ نے حصہ بھی دیا، لیکن اکثر اس پر متفق ہیں کہ خیبر کی جنگ ختم ہو گئی تھی، 7 ہجری کو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ واپس۔ یہ تو ان کا 7 ہجری سے پہلے کے واقعات ہیں کہ وہ اسلام لے کے آئے تھے ہجرت سے پہلے، اور حبشہ انہوں نے جناب جعفر طیار کے ساتھ ہجرت کی۔ آواز ان کی بہت اچھی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری کی جو زیادہ خوبیاں تکرار کے ساتھ وارد ہوئی ہیں وہ ہیں حسن الصوت، قرات بہت اچھی قرآن کریم کی کرتے تھے، یہاں تک کہ صحیح سند روایات اہل سنت میں آئی ہیں کہ رات کو ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھا کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات وہ کان لگا کے سنا کرتی تھیں۔ اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ حضرت عمر جب اپنی خلافت کے دور میں حضرت عمر انہیں ہمیشہ اپنے پاس بٹھاتے تھے، یعنی خلافت کے دور میں حضرت عمر نے انہیں اپنے قریبیوں میں شامل کیا ہوا تھا، اور جب تھک ہار جاتے تو ان سے قرات کرواتے تھے اور ان کی اچھی آواز سے وہ محظوظ ہوا کرتے تھے۔ اچھا، یہ ان کی حسن صوت کے بعد اگلی خصوصیت جو وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم اور فتویٰ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پورا قرآن و قرات کیا، یعنی قرآن ان کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے پڑھا تھا قرآن،
اور اہل علم شمار ہوا کرتے تھے۔ ان کا اپنا جو حلیہ مبارک وارد ہوا ہے، حلیے میں یہ وارد ہوا ہے کہ نحیف سا کمزور سا بدن تھا، قد ان کا چھوٹا تھا اور داڑھی بڑی ہلکی سی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری کی داڑھی بڑی ہلکی تھی، چھوٹا قد تھا اور کمزور بدن تھا، اور عبادت، زہد اور تقوی میں زیادہ رہا کرتے تھے، اور علم کی ان کی شہرت تھی۔ اس لیے فتویٰ کے حوالے سے اہل سنت میں یہ بات معروف ہے جو ان کے محدثین نے لکھی ہے، قضاۃ الامہ، امت کے 4 ہیں قاضی۔ پہلے ہیں خلیفہ دوم حضرت عمر، دوسرے ہیں امام علی علیہ السلام، تیسرے ہیں زید، اور چوتھے ابو موسیٰ۔ ابو موسیٰ اشعری کا قاضیوں میں بڑا نام ہوا کرتا تھا۔ اچھا، ان کا شروع سے ہی حضرت عمر سے چونکہ تعلق تھا، لہذا حضرت عمر نے انہیں پھر بصرہ کی ولایت دے دی۔ ان سے اہل سنت نے بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں، تقریباً اگر سب روایتوں کو جوڑا جائے تو وہ ممکن ہے کہ 400-500 سے اوپر تجاوز کر جائیں۔ صرف بخاری اور مسلم میں 49 حدیثیں ان سے آئی ہیں۔ یہ کل ان کا بیک گراؤنڈ تھا۔ آئیں اب ہم ابو موسیٰ اشعری کہ امام علی علیہ السلام کی جب خلافت انہیں ملی اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئی تو چند دنوں کے بعد ہی، یعنی مدینہ منورہ میں امیر المومنین علیہ السلام موجود ہیں، ان کے ہاتھوں میں بیعت کے سلسلے جاری ہیں، اکثر امت اور صحابہ کرام نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی۔ اسی اثناء میں خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ وہ بصرہ چلی جاتی ہیں۔ اس وقت کوفہ جو ہے وہ ابو موسیٰ اشعری وہ ہیں عامل، اور حضرت عثمان کے بنائے ہوئے ہیں۔ ابھی امام علی علیہ السلام کو یہ فرصت نہیں ملی کہ کوفہ میں کسی عامل اپنے والی یا اپنے گورنر کو وہ معین کریں۔ حضرت عائشہ پہنچ جاتی ہیں بصرہ میں۔ اب جب یہ بصرہ پہنچتی ہیں تو امام علی علیہ السلام نے جنگ جمل ختم کرنے کے لیے پہلے کاوشیں کیں، کوئی وہاں پہ جواب نہ بنا تو امام علی علیہ السلام کو مجبوراً جنگ لڑنے کے لیے بصرہ جانا پڑا، کیونکہ بصرہ کو انہوں نے گڑھ بنا لیا اور بصرہ سے کوفہ پہ آرام سے قبضہ کیا جا سکتا تھا۔ اور حضرت عائشہ اور یہ جو حضرت عثمان، حضرت عمر، یہ ایک ہی گروہ شمار ہوتا تھا، اس لیے جناب ابو موسیٰ اشعری کی ساری ہمدردیاں وہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھیں۔ گویا کہ علیک سلیک اور پیچھے پورا ایک پلان اور منصوبہ موجود ہے، اور اس منصوبے کے تحت شام سے معاویہ ابن ابی سفیان نے ہٹنا نہیں ہے، اور کوفہ جو ہے وہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس ہی رہنا ہے، اور یہ جو بصرہ ہے ادھر جناب عائشہ نے جا کے قبضہ کیا۔ عثمان بن حنیف ان کو پکڑ لیا جو امام علی علیہ السلام کے والی تھے، گورنر تھے، اور ان کو جب حضرت عائشہ کے پاس لایا گیا تو تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اسے پکڑ کے قتل کر دو۔ تو حضرت عائشہ، یعنی ایک بڑا سخت حکم ہے قتل کر دینا، اور ایک خاتون جو کہ طبیعتاً نرم دل ہوتی ہے اور ان چیزوں سے بیزار بھی ہوتی ہے، اور اس کا دل اتنا سخت نہیں ہوتا کہ کسی کے قتل کا حکم دے دے، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ نے صحابی رسول عثمان بن حنیف ان کے فوراً قتل کا حکم دیا۔ اب وہ آگے قتل کرنے کے لیے بڑھے تو وہاں پہ چند خواتین آئیں اور انہوں نے کہا یہ صحابی رسول ہیں، تو تب حضرت عائشہ نے کہا کہ انہیں ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے عثمان بن حنیف، انہیں صرف زد و کوب کیا جائے۔ تو انہیں اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے، اور ان کی پوری داڑھی کھینچ کے انہوں نے ان کے چہرے مبارک سے جدا کر دی، ایک ذرے کو داڑھی کے کھینچ کے انہوں نے جدا کیا، اور بہت زیادہ تکلیف اور اذیت دی عثمان ابن حنیف کو۔ اس طرح یہ بصرہ حضرت عائشہ کے ہاتھ میں آیا۔ امام علی علیہ السلام بصرہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اب جب بصرہ پہنچے ہیں تو دیکھیں مدینہ منورہ سے، مدینے سے کم سے کم 1000، ویسے زیادہ سے زیادہ احتمال یہی ہے کہ 1500 یا 1800 کلومیٹر بنتے ہیں، لیکن 1000 کلومیٹر دور ہے، اور 1000 کلومیٹر اس دور میں اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے سے 4 دن میں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کئی دن لگتے تھے ادھر۔ امام علی علیہ السلام بصرہ پہنچ گئے ہیں۔ بصرہ پہنچ کے اب آپ خود سوچیں، بصرہ آپ نقشے پہ جا کے دیکھیں اطمینان سے، بصرہ اور کوفہ کا آپ مقایسہ کریں۔ امام علی علیہ السلام کو شام سے تو فوج نہیں آ سکتی ان کی، اب بصرہ پہنچ گئے امام علی علیہ السلام، جنگ کے لیے آمادہ ہیں۔ امام علی علیہ السلام کو اب کمک چاہیے، بندے چاہیے۔ اگر وہ شام کی طرف جائیں، شام سے تو نہیں آ سکتی،
مصر کی بات کریں تو مصر میں مسائل اتنے کھڑے ہوئے ہیں کہ شام والے ادھر آنے نہیں دیں گے سپاہ۔ پیچھے اگر دیکھیں جو بڑے شہر ہیں وہ مکہ اور مدینہ اور بحرین اور یمن ہیں، یمن تو بالکل بہت ہی دور ہو جاتا ہے، وہ 2-3 ہزار کلومیٹر بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک جگہ تھی امام علی علیہ السلام کے پاس جہاں سے امام علیہ السلام کے پاس فوج آ سکتی تھی، اور وہ ہے کوفہ۔ یہ میں دوبارہ تکرار کروں کیونکہ اس کا بہت گہرا تعلق ہے ہمارے اس تجزیہ تحلیل سے، کیونکہ خط کے الفاظ ڈائریکٹ سنیں تو بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ یہ تو بڑے سخت الفاظ امام علی علیہ السلام نے کہہ دیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ بصرہ تشریف لے گئیں، وہاں کے وہ صحابی رسول عثمان ابن حنیف کو پہلے قتل کا حکم دیا، پھر مارا پیٹا خوب اور داڑھی ان کی کھینچ لی۔ اچھا، دوسری طرف بصرہ سے آگے ہے شام میں معاویہ ابن سفیان باغی بن کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مصر سے کوئی کمک نہیں آ سکتی۔ 150 کلومیٹر یا 1000 سے اوپر کلومیٹر طے کر کے امام علی علیہ السلام بصرہ پہنچے ہیں۔ آج آ کے بصرہ کے ساتھ صرف ایک علاقہ ہے، وہ ہے کوفہ، اور کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی فوج موجود ہے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے کوفہ میں افراد بھیجے، اور وہ افراد کون بھیجے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جناب عمار یاسر کو بھیجا، اور وہ حاضر ہوئے ابو موسیٰ اشعری کے پاس۔ میں تیزی سے آپ کے سامنے یہ تبریحی کے واقعات پڑھ دوں کہ محمد ابن ابی بکر ہیں، اور اس طرح سے دیگر افراد کو بھیجا، اور یہ لوگ افراد آئے اور انہوں نے مثلا محمد ابن ابی بکر ہیں، محمد ابن عوف ہیں، محمد بن جعفر ہیں، یا دیگر چند افراد اور بھی۔ تو وہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس آئے اور کہا کہ امام علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ فوج جلد بھیجیں، بصرہ میں جنگ ہے، آپ والی اور گورنر ہیں، فوج بھیجیں۔ تو یہ جب کہا تو لوگ جاء الناس الی ابی موسیٰ، اب ادھر کے گورنر لوگ تو اس جھگڑے کو ہی سن رہے ہیں کہ خلیفہ سوم قتل کر دیے گئے ہیں اور ام المومنین نکل آئی ہیں، امام علی علیہ السلام جنگ کے لیے چلے گئے ہیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اب ہم کریں کیا، کیونکہ ابھی تو امام علی علیہ السلام نے عملاً وہاں پہ اپنی حکومت ہی نہیں قائم کی کوفہ میں۔ لہٰذا وہ سارے کے سارے لوگ آئے ابو موسیٰ اشعری کے پاس، یستشیرونہ فی الخروج، اور ان سے مشورہ لیا کہ ہم نکلیں یا نہ نکلیں۔ فقال ابو موسیٰ اما سبیل الآخرہ فأن تقیموا، اگر تم آخرت چاہتے ہو تو کوفہ میں بیٹھے رہو، وَأَمَّا سَبِيلُ الدُّنْيَا فَأَن تَخْرُجُوا، اور اگر تم دنیا چاہتے ہو تو جاؤ، پھر ٹھیک ہے نکل جاؤ، جا کے جنگ کرو، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ، میری نسبت تم لوگ زیادہ بہتر جانتے ہو۔ یہ بات پہنچ گئی محمد ابن ابی بکر اور محمد بن عوف۔ محمد ابن ابی بکر وہ سیف علی ابن مرتضیٰ ہیں، سیف حیدر ہیں، اس وقت کی تلوار امام علی علیہ السلام کی مالک اور محمد ابن ابی بکر تھے۔ محمد ابن ابی بکر کو جب یہ بات پہنچی تو وہ تو غصے کے عالم میں ابو موسیٰ اشعری کے پاس آئے، فَأَغْلَظَ لَهُ، اور ٹوٹ پڑے شدید، یعنی خوب ان کو جتنی سنا سکتے تھے سنائی، اور کہا اما واللہ ان بیعت عثمان فی عنقی، ابو موسیٰ اشعری نے کہا قسم بخدا عثمان کی بیعت میرے گردن پہ ابھی بھی ہے، وعنق صاحبکم الذی ارسلکما، اور جس بندے نے تم دونوں کو میرے پاس بھیجا اس کی گردن میں بھی عثمان کی بیعت ابھی موجود ہے۔ وَإِنْ أَرَدْنَا أَن نُقَاتِلَ مَعَهُ لَا نُقَاتِلَ حَتَّى لَا يَبْقَ أَحَدٌ مِّن قَتَلَةِ عثمان إِلَّا قُتِلَ، کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ اس کے ساتھ یعنی علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہم جنگ لڑیں تو ہم کبھی جنگ نہیں لڑیں گے۔ اگر علی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بصرہ آئیں اور جنگ لڑیں ان کے ساتھ تو ہم کبھی جنگ نہیں لڑیں گے، اس وقت تک جنگ نہیں لڑیں گے جب تک قاتلین عثمان میں سے ہر کوئی گرفتار ہو کے مارا نہ جائے اور قتل نہ کر دیا جائے۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب یہ بات تھی تو یہ دونوں محمد ابن ابی بکر اور محمد ابن عوف وہ امام علی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ امام علی علیہ السلام ذی وقار جگہ پہ تھے، یہ ابھی بھی عراق میں جگہ موجود ہے، ذی وقار کے مقام میں تھے، اور انہیں خبر دی۔ امام نے جناب مالک کیشتر اور عبداللہ ابن عباس کو بلایا اور ان دو کو بھیجا پھر، اور کہا ابو موسیٰ اشعری کے پاس ان دونوں کو بھیجا، اور یہ دونوں پھر گئے اور پھر ابو موسیٰ اشعری سے بات چیت کی اور کہا کہ لوگوں کو تیار کرو کہ ہماری مدد کریں، ہماری مدد کرنے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک طویل خطبہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیکن ابو موسیٰ اشعری کو بار بار کہتے رہے، پہلے ابھی محمد ابن ابی بکر کو بھیجا، پھر مالک کیشتر کو بھیجا، عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، ابو موسیٰ اشعری ہلے نہ۔ اب آئیں دیکھیں پھر امام علی علیہ السلام نے آخر میں مکتوب لکھا، اور یہ مکتوب نمبر 63 ہے۔ اس مکتوب کا میں کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔
امام فرماتے ہیں، میں تیزی سے صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، عربی ابھی ترک کی جاتی ہے، کہ خدا کے بندے علی امیر المؤمنین کی طرف سے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ کے نام، مجھے تمہاری طرف سے ایسی بات کی خبر ملی ہے۔ یہ خط ہے امام علیہ السلام کا، کہ مجھے تمہاری طرف سے ایسی بات کی خبر ملی ہے جو تمہارے حق میں بھی ہو سکتی ہے اور تمہارے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ جب میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے تو جہاد کے لیے دامن گردان لو، یعنی اٹھ کھڑے ہو، کمر کس لو اور اپنے بل سے باہر آ جاؤ۔ یہ جو تم چوہے کی طرح دبک کے بل کے اندر گھسے ہوئے ہو، اپنے بل سے باہر آ جاؤ اور اپنے ساتھ والوں کو بھی دعوت دو، لوگوں کو دعوت دو، اور اگر حق تمہارے نزدیک ثابت ہے تو کھڑے ہو، اور اگر تم نے یہ بودا پن ہی دکھانا ہے تو ہماری نظر سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، دور نکل جاؤ۔ خدا کی قسم تم گھیر گھار کر لائے جاؤ گے، خواہ کہیں بھی ہو، اور چھوڑے نہیں جاؤ گے، یعنی اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو تمہیں یہ حکومت نہیں ملے گی، تب بھی تم ذلیل و خوار ہو کے پکڑے جاؤ گے، یہاں تک کہ تم اپنی دو عملی کی وجہ سے بکلا اٹھو گے اور تمہارا سارا تار پور بکھر کے رہ جائے گا۔ جو تم حکومت میں بیٹھے ہوئے اور بڑے ڈیل ڈول کے ساتھ عزت شہرت بنا کے بیٹھے، یہ سب بکھر جائے گی، یہاں تک کہ تمہیں اطمینان سے بیٹھنا بھی نصیب نہ ہوگا، اور سامنے سے بھی اس طرح ڈرو گے جیسے پیچھے سے ڈرتے ہو۔ خوف کا عالم تمہارے اوپر ایسے ہوگا جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ تم میرا ساتھ نہیں دو گے، لوگوں کو نہیں بھیجو گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی مصیبت ہے۔ یعنی یہ جو تم چال چل رہے اور اندر ہی اندر ادھر ام المومنین حضرت عائشہ کے لیے تم انجام دے رہے ہو اور قاتلین عثمان کا فتنہ اٹھا رہے ہو، کہ اونٹ بہرحال اس اونٹ پہ، جس کے اونٹ پہ تمہیں بہرحال سوار ہونا ہی پڑے گا، یعنی مصیبت آئے گی، اور یہ مصیبت ایک اونٹ ہے، یعنی اور اس اونٹ کے اوپر تمہیں سوار ہونا پڑے گا اور اس کی دشواریوں کو ہموار کیا جائے گا، پہاڑ کو سر کیا جائے گا۔ لہٰذا اپنی عقل کو ٹھکانے پر لاؤ، اپنے حالات پہ قابو کرو اور اپنا حفظ و نصیب لینے کی کوشش کرو، یعنی عمل کی دنیا میں آؤ اور جتنا اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتے ہو کرو، اور اگر یہ ناگوار ہے تو ادھر دفع ہو جاؤ جہاں نہ تمہارے لیے آؤ بھگت ہے، نہ تمہارے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت۔ اب یہی مناسب ہے، تمہیں بے ضرورت سمجھ کے نظر انداز کیا جائے، مزے سے سوئے پڑے رہو، کوئی یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ فلاں ہے کہاں پہ۔ خدا کی قسم یہ حق پرستوں کا صحیح اقدام ہے، اور ہمیں بے دینوں کے کرتوتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ والسلام، کہا کہ ہمیں ان بے دینوں کی، تم جیسے بے دینوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کہ امام علیہ السلام نے مکتوب لکھا اور اس کے بعد عزل کر دیا، اور ان کی جگہ ایک نئے والی کو امام علی علیہ السلام نے بنایا، اور ان کی جگہ قرظہ بن کعب الانصاری، ان کا امام علی علیہ السلام نے وہاں کا والی بنا دیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔